خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، طلقتم، طلاق دے چکو تم، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی میعاد کو، عدت کو، فامسکوہن، تو روک لو ان کو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، او یا سرحوہن، رخصت کر دو ان کو، بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، ولا، اور نہ، تمسکوہن، تم روکو ان کو، ضرارا، تکلیف دینے کو، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو، ومن یفعل، اور جو کوئی کرے گا، ذالک، یہ، یا ایسا، فقد، تو تحقیق، ظلم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی جان پر، ولا، اور نہ، تتخذوا، تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، وما، اور جو، انزل، اس نے نازل کیا، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، بہ، ساتھ اس کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، علیم، جاننے والا ہے، وَإِذَا، اور جب، طلقتم، طلاق دے دو تم، النساء، عورتوں کو، فبلغن، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی میعاد کو، فلا، تو نہ، تعدلوہن، تم روکو ان کو، منع کرو ان کو، انکح، ینکحن، وہ نکاح کر لیں، ازواجہن،
اپنے شوہروں سے اذا جب ترادو باہم راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف بھلے طریقے سے ذالکا یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس کے من کانا جو کوئی ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ذالکم یہ بات ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے وہ اطہر اور زیادہ صاف بہت صاف واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں تم جانتے تفسیر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. اجل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میعاد، مقررہ وقت. یہاں مقرر وقت سے مراد کیا ہے؟ عدت، یعنی جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے. بلغنا کا کیا مطلب ہے؟ پہنچ جائیں یعنی پوری کر لیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو خواہ انہیں معروف طریقے سے روک لو یا معروف طریقے سے رخصت کر دو. یہاں طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے کیونکہ اسی میں واپس لوٹا سکتا ہے نا وہ. الطلاق کو مرتان میں بتایا گیا کہ 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے، اور یہاں یہ کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے. یہ بات یہاں بتائی گئی. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ طلاق رجعی کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں. اور فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ انہیں معروف طریقے سے روکو. گویا رجوع کرنے کے کچھ قاعدے ضابطے ہیں اور آزاد کرنے کے بھی. سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو دونوں حالتوں میں سے جس حالت کو بھی اختیار کرے وہ شریعت کے مطابق کرے، محض وقتی غصے یا جذبات میں آ کے یا انا کا شکار ہو کر نہیں. جذباتی فیصلے نہ ہوں بلکہ سوچے سمجھے فیصلے ہوں. اب رجوع کرنے کے لیے شریعت نے کیا طریقہ مقرر کیا ہے کہ پچھلے غصے اور ناراضگی کو دل سے نکال کر بالکل صاف دل کے ساتھ ہول ہارٹیڈلی رجوع کیا جائے، کسی جبر یا مجبوری کے تحت نہیں، کیونکہ پھر سے اچھی زندگی بسر کرنے کا ارادہ ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں پھر اکٹھے ہو رہے. حقوق کو ادا کرنے کی نیت سے رجوع ہو، عورت کو ستانے کے لیے رجوع نہ ہو. جیسے وہ اپنے پیچھے پڑا تھا نا کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے کیا بنا لیا تھا، اس کو کھیل بنا لیا تھا، جب چاہو طلاق دو، جب چاہو رجوع کر لو، کوئی حد ہی نہیں اس کی. کیونکہ آگے آتا ہے نا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا تم نہ روکو ان کو نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کر سکو. یعنی رجوع اس لیے نہ کرو کہ عورت پہ زیادتی کر سکو، عورت کو ستا سکو، کسی غم و غصے کے اظہار کے لیے یا عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے رجوع نہ کرو. اگر بھلے طریقے سے رہنا ہے تو رجوع کرو. اب کتنی زبردست تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے مردوں کو. اگر واقعی یہ تعلیم ہمارے ہاں عام ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں تو طلاق اور رجوع اور طلاق یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ستانے کا ذریعہ. رجوع کی ایک اور شرط کیا ہے؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ سورۃ الطلاق میں آتا ہے کہ اس موقع پر 2 صاحب عدل گواہ بنا لو. یعنی رجوع کرتے وقت یہ معاملہ رجوع کا دوسروں کے نوٹس میں لاؤ کہ رجوع کر لیا گیا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیسا؟ زیادتی کرے گا، محض ستانے کے لیے رجوع کرے گا. کیونکہ اس سے پیچھے آ رہا نا
ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور نہ تم روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ زیادتی کر سکو. ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، کیسا؟ زیادتی کرے گا، زیادتی کرنے کے لیے روکے گا کہ اچھا طلاق تو دینی ہے، ذرا ایک دفعہ پھر رجوع کر کے خوب اس سے بدلے لے لوں، خوب اس کو ستا لوں، تو ایسا شخص دوسرے پہ کیا ظلم ڈھائے گا؟ فقط ظلم نفسہ، وہ تو خود پر ہی ظلم کر رہا ہے. بیوی کو ستانے والا دراصل اپنے لیے خود ظالم ہے، خود پر ظالم ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو، اللہ کی آیات کو کھیل تماشا نہ بنا لو. مذاق بنانے یا اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ طرح طرح کی ہیلا سازیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، آیات میں ایسے مطلب نہ نکالو جو اس کی اصل روح کے منافی ہوں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آیت کا ظاہری کانٹیکسٹ آپ کو ایک رخصت دے رہا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جی اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس اصل اسپرٹ کے منافی ہوتا ہے کہ جو اسلام اصل میں رکھتا ہے دوسروں پر احسان کرنے کی. یعنی انسانوں پر زیادتی کرنے کے طریقے مت سوچو. اللہ کی آیات سے ایسے جواز مت نکالو کہ کسی پہ ظلم کر سکو. جیسے کل آپ نے پڑھا تھا نا، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم کیا نہ کرو، اللہ کے نام کو مت استعمال کرو اس بات میں کہ تم نیکی نہ کرو گے. اسی طرح دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں پر ظلم و زیادتی مت ڈھاؤ. دین نے جو تم کو رخصتیں دی ہیں، جو جواز دیے ہیں، یا اگر شوہر کو حق طلاق دیا ہے تو اس حق کو دوسروں کے ستانے کے لیے مت استعمال کرو. اس سے دین مذاق بن کے رہ جائے گا، لوگ تمہارے دین میں نقص نکالیں گے. اسی طرح طلاق کے معاملے میں دین کو مذاق بنانا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو کہ مذاق میں طلاق دینا. تو یاد رکھیے کہ مذاق میں طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق سے بھی اگر کوئی یہ کام کرے تو اسے حقیقت سمجھا جائے گا، اور مذاق کی طلاق نکاح اور آزادی نافذ ہو جائے گی. مذاق میں نکاح بھی ہو جاتا ہے اور مذاق میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور اگر غلام کو آزاد کرنا کوئی ایسے مذاق میں کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا تو وہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح بیک وقت 3 دفعہ طلاق کہہ کے، تینوں طلاقیں کٹھی دے کے اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جائے گا جبکہ ابھی میں تم میں موجود ہوں. تو ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو کیا؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. کون سی؟ اسلام. علیکم، جو تم پر ہے. یہ جو سارے طریقے اور سلیقے تم کو سکھائے جا رہے ہیں یہ انعام ہے اللہ کا، مہربانی ہے اس کی کہ اس نے تمہیں یہ سب کچھ خود سکھایا. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو بھی اس نے کتاب و حکمت میں سے اتارا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اس نے اتاری ہے. حکمت کیا ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. یعظکم بہ، یعنی محض قرآن ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکمت اتاری گئی ہے اس کی پابندی بھی لازم ہے. وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے کس کے؟ کتاب اور حکمت کے اور دین کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. یاد رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. تمہاری ہر حالت، ہر نیت، ہر عمل اس کو معلوم ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ،
پھر وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو، یعنی عدت پوری کر چکے، فلا تعدلوہن، تو نہ تم منع کرو ان کو، تعدلوہن اس کا روٹ ہے عین ضاد لام، عدل اس کا معنی ہوتا ہے سختی کے ساتھ روکنا، عادل الامر ہوتا ہے کام مشکل ہو گیا، داء العدال ہوتی ہے ایسی بیماری جس کا علاج اطباء کو تھکا دے، انکیوریبل۔ یہاں کیا مراد ہے؟ کسی مفاد کی خاطر رکاوٹ ڈالنا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، جب عورتیں اپنی عدت پوری کر چکیں تو ان کو مت روکو، کس بات سے نہ روکو؟ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی شوہروں سے۔ یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے نکاح؟ طلاق رجی اول یا طلاق رجی دوم میں، جبکہ عدت میں رجوع نہ کیا گیا ہو، عدت گزر چکی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ شادی ہو سکتی۔ ذرا سا امیجن کریں، ایک عورت جس کو طلاق ہو گئی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور طلاق ایک ہی تھی، شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت بھی ختم ہو گئی، عورت آزاد ہو گئی۔ چونکہ ایک ہی طلاق ہوئی تھی اس لیے شوہر کے پاس ابھی حق ہے کہ پھر شادی کر لے۔ اب اس کو ندامت ہوئی، وہ سوچتا ہے چلو پھر پیغام دے دیتا ہوں، اب وہ اس کے گھر پھر رشتہ لے کے جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کو کیا جواب ملے گا؟ جاؤ جاؤ یہاں سے، مت آنا یہاں، سوچنا بھی نہیں، پہلے تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، خبردار جو تم نے یہاں قدم رکھا۔ اس رویے سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر عورت چاہتی ہے واپس اسی شوہر سے شادی کرنا، مثلا بچوں کی خاطر یا کسی اور وجہ سے، تو ولی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ، یعنی عدت گزرنے کے بعد اگر سابقہ خامند اور بیوی باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو، کیونکہ آگے شرط آ رہی ہے نا، اذا ترادوا بینہم، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ سن لیں تو آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک مرد سے کیا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اس کا تجھ سے بیاہ کیا تھا، تیری تعظیم کی، تو نے پھر اسے چھوڑ دیا، اب اگر تو پھر پیغام بھیجتا ہے تو اللہ کی قسم اب دوبارہ وہ تجھ کو نہیں پہنچ سکتی، وہ نہیں مل سکتی اب دوبارہ۔ وہ مرد نیک بخت تھا اور میری بہن اس سے رجوع کرنے پر راضی تھی۔ اس وقت اللہ نے یہ حکم بھیجا کہ فلا تعدلوہن، ان کو نہ روکو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اسی سے اس کا نکاح ضرور کر دوں گا۔ تو اس پر پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ حکم سن کر دوبارہ نکاح بھی کر دیا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور قسم کا کفارہ دے دیا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کو معاشرتی معاملات میں صلح، بہتری اور بہتر صورتحال کو اپنانے کے لیے اپنی انا اور اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر حالات یہ بتاتے ہوں کہ عورت کا پھر اسی گھر میں واپس جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت گھر بیٹھ رہنے کے یا کہیں اور جانے کے، جبکہ پتہ بھی ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت سے کوئی اور شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں تم مشکلات پیدا نہ کرو۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی، مت روکو، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ولی کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں ولی کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اگر ولی کے بغیر ہی نکاح ہو جاتا تو پھر تو ولی کو کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں تھی، عورت خود ہی اٹھ کے نکاح کر لیتی اپنا۔ حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، اور یہاں ولی کو اپنا حق کے ولایت غلط طور پر استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو عورت اپنا نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ اور اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہیں تو پھر اس کا ولی کون ہوگا؟ سلطان۔ اور اگر ولی آپس میں جھگڑ پڑے، مثلا باپ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں جگہ کروں گا اور بیٹا کہتا ہے میں نہیں ہونے دوں گا، اور گھر میں ایک فساد ہو جائے، تو ایسی صورت میں حدیث میں آتا فَإِنِ اشْتَجَرُوا،
اگر اولیاء آپس میں جھگڑ پڑے فالسلطان ولی من لا ولی لہ، اگر کسی عورت کی ولایت میں اختلاف ہو جائے تو سلطان یعنی بادشاہ وقت یا حاکم وقت اس عورت کا ولی ہوگا. لیکن کوئی عورت چپکے سے خفیہ اکیلے میں کہیں جا کے کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. ایک دو مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح نکاح کیا کہ دونوں عمرے پہ چلے گئے اور وہاں کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو گواہ بنا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپس میں نکاح کر رہے ہیں. ایسے نکاح نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہے نکاح کا. اس میں بہت سی خرابیاں ہو جاتی کیونکہ عورت کی پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے گھر سے بھاگ جانا لڑکیوں کا اور بغیر ولی کے نکاح کر لینا جو ہے وہ درست نہیں. یہاں ایک اور بات بھی کہی جا رہی، اذا تراضوا، جب وہ آپس میں رضامند ہوں. اور اگر وہ آپس میں رضامند نہیں تو ولی کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے. مثلا اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اسی شوہر نے پھر پیغام بھیج دیا، اب ولی کیا کہتا ہے کہ میرے سر سے اترے لڑکی چلی جائے واپس، لیکن لڑکی نہیں جانا چاہتی، تو جبرن نکاح نہیں کرنا چاہیے. نکاح کے معاملے میں اگرچہ ولی کو اختیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی اس بات کی سہولت بخشی گئی ہے کہ نکاح کے معاملے میں اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کر سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لے لی جائے. یعنی بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کیا نہ ہو، اس سے بلوا کے اس کی اجازت نہ لے لی جائے. اسی طرح کنواری لڑکی کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اچھا تم راضی ہو اس پہ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری اذن کیوں کر دے گی؟ کنواری لڑکی تو بولتی ہی نہیں. آپ نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے، یعنی شرم کے مارے کچھ نہیں کہتی. تو اگر لڑکی خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاموشی نیم رضا یا پوری رضا. اگرچہ ولی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ولی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جبر کرے عورت پر اور عورت کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کا کہیں نکاح کر دے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، خنسا بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں سیبہ تھی. سیبہ کون ہوتی؟ جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہو، اور اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی. یعنی جہاں میرا نکاح کر رہے تھے مجھے نہیں پسند تھا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بنیاد پر جہاں لڑکی کا نکاح جبرن کیا گیا ہو وہ عدالت میں جا کر اسے فسخ کرا سکتی. اب ایک اور ٹرم سامنے آ گئی نا، نکاح کا فسخ ہونا. ایک تو نا نکاح جس میں دو افراد باہم ملتے ہیں اور پھر ان کے الگ ہونے کے طریقے کیا ہے؟ طلاق، خلا، فسخ. قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب کے خاندان کی ایک عورت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس کا ولی کہیں جبرن اس کا نکاح نہ پڑھا دے، اور وہ اس نکاح سے ناخوش تھی. آخر کار اس نے کسی شخص کو دو بوڑھے انصاریوں عبد الرحمن بن جاریہ اور مجمع بن جاریہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا. انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم کیوں ڈرتی ہو؟ خنسا بنت خزام کا نکاح اس کے باپ نے جبرن کیا تھا اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فسخ کر دیا تھا. یعنی تمہارا نکاح بھی پھر فسخ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ عورت جب خلا کے لیے عدالت میں جاتی ہے تو نکاح وہاں فسخ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عدالت کے ذریعے فسخ کیا جاتا ہے. فسخ فے کے ساتھ شروع ہونے والے فعل میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہونا. ایک تو نا شوہر طلاق دے، دوسرے کہ عورت طلاق خرید لے، گھر میں شوہر سے مانگ لے، اور تیسرا کیا ہے کہ عدالت دے. تو جو عدالت طلاق دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح فسخ ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اگر جبرن نکاح کیا جائے تو نکاح ہوتا ہی نہیں. نکاح تو ہو جاتا ہے پھر بھی، لیکن اگر لڑکی نہیں رہنا چاہتی تو پھر اس کو فسخ کرا سکتی. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر تم اس میں رکاوٹ نہ بنو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ معروف طریقے پہ باہم راضی ہوں، نکاح کے بغیر نہیں، چوری چھپے نہیں. ذالک، یہ بات کون سی بات؟ کہ سابقہ شوہر سے نکاح، یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کو،
من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو اس بات کی نصیحت کی جاتی۔ یوعظ کا روٹ کیا ہے؟ واو این زوئے، واز۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ ایک قانون بنا کے جبرن مسلط کر دیتے، کہا نہیں، نصیحت کی جا رہی ہے تم کو۔ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک بہترین خوبصورت طریقہ کہ لوگوں کے دل میں قانون کے احترام کو اتارا جائے، نہ کہ اوپر آرٹیفیشلی مسلط کیا جائے۔ ذالکم ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کون سی بات؟ پچھلے شوہر سے نکاح۔ وہ اطہر، اور زیادہ صاف ہے، کیونکہ لوگ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، ہماری تو بے عزتی ہے اس میں کہ ہم دوبارہ اپنی بیٹی کو اسی گھر میں بھیج دیں، اس کو بہت ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناؤ۔ اور پھر یہ اللہ کی نصیحت بھی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ تمہیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ازکا اور اطہر دونوں میں پاکیزگی کی بات ہے، تو ازکا جو ہے یہ باطنی لحاظ سے پاکیزہ ہے، اور اطہر ظاہری لحاظ سے صاف، یعنی ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے بہت صاف بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی ان کے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکنا پاکیزہ بات ہے، اور اگر سابقہ شوہر سے نکاح کو روکا گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، فساد ہوگا۔ اگر لڑکی کو گھر بٹھائے رکھا تو کیا ہوگا؟ عزت و عصمت کو خطرہ ہو سکتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو سکتی، تو پھر کہاں گئی پاکیزگی؟ ہو سکتا ہے سابقہ شوہر جب وہ کوئی بہت زیادتی کرے، لڑکی اٹھوانے کی کوشش کرے یا قتل و غارت پہ اتر آئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب انا کے مسئلے حد سے بڑھتے ہیں تو پھر فساد پھیلنے لگتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر لڑکی کی مرضی پچھلے شوہر کے پاس جانا ہے اور ولی اس کو کہیں اور نئی جگہ پہ دھکیل رہے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، تو یہ بھی ایک جبر ہوگا، یہ کوئی پاکیزہ بات نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔